بچے سے پوچھا تو اس بچے نے فوراً جواب دیا کہ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کو بڑا غصہ آیا۔ استاد نے پھر اسی بچے سے دوبارہ پوچھا کہ اب بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا؟ وہ بچہ پھر خاموش رہا۔ ابھی تو سنا ہے نا، اب تو نام بتا دیتا، لیکن پھر خاموش رہا۔ تو استاد کو بڑا غصہ آیا، ڈانٹا پیٹا۔ پھر لنچ کا ٹائم ہوا، بریک ہوا، بچے چلے گئے، لنچ وغیرہ کھا کر دوبارہ کلاس روم میں آ گئے۔ بچوں کو ڈانٹا تھا، استاد کے دل میں ایک ملال تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بچے کو پیار سے سر پہ سے ہاتھ پھرایا۔ یہ لنچ کے ٹائمنگ میں، جب بریک کا جو ٹائم تھا، اس ٹائمنگ میں وہ بچہ جب نکلا واش روم میں گیا اور وضو کر کے فارغ ہو کر آیا اور کلاس روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ کلاس سٹارٹ ہو گئی، شروع ہو گئی، تو استاد نے اسی بچے سے پوچھا کہ بیٹا اب تو بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتا رہا؟ کہا کہ مجھے پہلے بھی معلوم تھا، اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا جب بے وضو ہو تو میرے نبی کا نام زبان سے نہیں لیا کرتے۔ میں اس بریک سے پہلے بے وضو تھا، باوضو نہیں تھا، آپ پوچھ رہے تھے، اسی لیے میں بے وضو ہونے کی وجہ سے میرے نبی کا نام زبان پہ نہیں لے آ رہا تھا۔ اب میں وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے دوبارہ میرے نبی کا نام پوچھا تو اب میں نے میرے نبی کا نام بتا۔ جب حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو ان کے جو اولادیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے بچوں نے مولانا کاتب صلاح الدین سیفی جو ترکیسر کے اندر آج ہے، گجرات کے اندر بڑے اللہ والے ہیں، ان سے کہا کہ ابا جس بچے کا واقعہ سنا رہے وہ بچہ خود ابا ہے، مولانا ذوالفقار صاحب۔ یہ تواضع کے طور پر اپنا نام زبان پہ نہیں لا رہے، ایک بچے کا واقعہ سنا کر وہ سنا رہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی باوضو رہنے کی عادت ڈالے، جب اسکول میں جائے تو جا کر آنے تک وہ بچہ فتنوں سے، گمراہی سے، باطل اثرات سے انشاءاللہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ یہ اس کی برکات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وضو کی فضیلت میں آپ کے سامنے بات کی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک پر جس کا میں نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ملاقاتوں میں جاتے ہیں نا، اللہ نے اس امت کو دعوت کا کام دیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے، ورنہ کون آج تو سگا ایک رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کی فکر نہیں کرتا، جی رہا ہے مر رہا ہے کس حال میں کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ لیکن دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ایک ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے، جس کے خاندان کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ جب جائیں گے تو سامنے والا بندہ کیا جواب دے گا۔